السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت 142 سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، کیا کس چیز کا؟ 30 ثلاثین کو کہتے ہیں، اور 30 لیلہ 30 مخصوص راتوں کا۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا۔ واتممنا، اور ہم نے تمام کیا، ہم نے پورا کیا، مکمل کیا، اس کو بعشر 10 سے، یعنی 30 پہلے تھی تو 10 ہوگی تو مزید کتنے بن جائیں گے؟ 40 نا۔ فتم، پس پوری ہوئی، میقات مدت، مقام میقات ہے نا حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، میقات طے شدہ وقت یا جگہ کو کہتے ہیں۔ ربی ہی، اپنے رب سے، اس کے پروردگار کی۔ 40 لیلہ مخصوص جو 40 راتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اور اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کیا، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی جو میعاد تھی۔ اور طور پر جاتے وقت انسٹرکشن دے رہے ہیں، وقالا، اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے تھے تو فرمایا لأخیہ، اپنے بھائی کو جن کا نام ہارون تھا، ہارون سے اخلفنی، میرا نائب رہے، خلیفہ بننا، خلیفہ نائب بنا کے جانا، اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اخلفنی، تو میرا نائب رہے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ اتباع کرنا، نہ پیروی کرنا، سبیل کہتے ہیں رستے کو، مفسدین، فساد کرنے والے۔ اخلف کا معنی ہوا خلیفہ، جانشین وغیرہ، تو خلیفہ بنا کے اور یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور طور جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا، کہا کہ میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کے راستے پر مت چلنا۔ ولما، اور جب آئے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہماری مقررہ مدت کے لیے، وہ جو جگہ تھی، مقررہ مدت، جگہ مقررہ وغیرہ، کوئی طور پر، وکلمہ، اور ان سے گفتگو کی، ربہ، ان کے رب نے، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، مقرر کیے وقت اور جگہ پر آئے، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے گفتگو کی، ان سے کلام کیا، قالا، تو اس وقت عرض کرنے لگے، ارنی، دکھا مجھے، رآ یرا، آپ جانتے ہیں کہ دیکھنا ہوتا ہے، ادھر ارنی آگے آیا ہے، ترانی، دکھا مجھے، انظر، کہ دیدار کروں، میں دیکھوں، الیکا، آپ کی طرف، تیری طرف۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار
مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کر سکوں. جب اتنی خوبصورت آواز آئی ہوگی تو دل میں تمنا تو آئی ہوگی نا. تو اس وقت عرض کی کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتی. ولیکن انظر، ولیکن لیکن انظر، نظر کر، دیکھ، کدھر؟ الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. قال لا ترانی، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے. ولیکن انظر الی الجبل، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف. فَإِن، پس اگر، استقرار حمل ہوتے ہیں نا، حمل ٹھہر جانا. استقرار وہ قائم رہا، وہ ٹھہرا رہا. قرار پکڑنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. مکانہ، اپنی جگہ پر. فسوف، تو ان قریب. ترانی، تو پھر کیا ہوگا؟ تم مجھے یا مجھ کو دیکھ سکو گے. اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا. فسوف ترانی، تو تم بھی ان قریب مجھے دیکھ سکو گے. فلما، پس جب تجلی ڈالی. تجلی کی یا ظاہر ہوا، روشن ہوا. ربہ، اس کا پروردگار. للجبل، پہاڑ کی طرف. جعلہ، اس کو کر ڈالا. کس کو؟ پہاڑ کو. دکا، پاش پاش، ٹکڑے ٹکڑے. ریزہ ریزہ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے پاش پاش کر دیا. وخرا، اور گر پڑے. وخرا، اور گر پڑے، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام. صعقا، بے ہوش ہو کر. وخرا، اور گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام. صعقا، بے ہوش ہو کر. صعقا، جب تیز روشنی پڑی نا، یا گرج سے یا روشنی سے غش کھا کر وہ گر پڑے. اللہ کو تو پتہ تھا نا، اس لیے فرمایا ذرا ادھر دیکھیے. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما، پھر جب. افاقہ، اردو کا لفظ افاقہ ہونا. افاقہ لفظ ہوتے صحتیاب ہونا، یا بیماری جب ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ افاقہ ہو رہا ہے. افاقہ، جب ہوش آیا. قال، تو عرض کی. سبحانکا، سبحانکا، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تیری ذات پاک ہے. تبتو، میں نے توبہ کی. الیکا، تیری طرف، تیری حضور. وانا، اور میں. اول المؤمنین، یعنی اپنی قوم میں سے اول، پہلا ہوں. مومنین، ایمان لانے والوں میں. فلما افاقا، پھر جب آپ کو ہوش آیا. قال سبحانکا، عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے. سبحانکا لفظی معنی ہوتا ہے پاک ہے تو. مراد کیا ہے کہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے تو پاک ہے. تبت الیک، اور میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. قال، فرمایا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. انی، میں نے. استفیتو، مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. استفیتو کا، میں نے تجھے امتیاز دیا ہے، تمہیں سرفراز کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. علی الناس، لوگوں پر. برسالتی، اپنے رسالت کے لیے، اپنے پیغاموں کے لیے. استفیتو کا معنی ہوتا ہے میں نے امتیاز دیا، برگزیدہ کیا، چن لیا. کس کے لیے؟ رسالت کے لیے. وہ بکلامی، اور اپنے کلام سے، یا اپنے کلام کے لیے، یا اپنے کلام کے ساتھ.
اللہ نے فرمایا یا موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغامبری سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے، چن لیا ہے، فخذ پس پکڑ لو، ما آتیتک جو میں نے تجھے دیا، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، فخذ ما آتیتک اور لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جو شکر گزار بندوں میں سے، اور میرا شکر بجا لو، میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جو، وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، کتبہ ہوتا ہے نا لکھنا، اور ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، فی الالواح لوح کہتے ہیں تختی کو، الواح جمع ہے تختیاں، لوحن کی جمع الواح، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی، کیا، من کل شیء ہر چیز کی، موعظہ نصیحت، یعنی ہر قسم کی جو چیز ہے نصیحت ہے وہ ہم نے تختیوں میں لکھ دی، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت لکھ دی، وتفصیلا اور ہر چیز کی تفصیل ڈیٹیل جو حاجت تھی ان کو وہ بھی لکھتی، لکل شیء ہر چیز کی، اور ہر چیز کی تفصیل بھی لکھتی، فخذھا پھر فرمایا پکڑ لو اس سے، یعنی اس کتاب کو، ان تختیوں کو پکڑ لو، بقوہ قوت سے، مضبوطی سے، ارادے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، زور سے، وَأَمُرْ اور حکم کر، قومک اپنی قوم کو، یعنی خود بھی عمل کیجئے، پکڑ لیجئے اور اپنی حکم دیں قوم کو بھی، یأخذوا کہ وہ بھی پکڑ لے، بأحسنھا اس کی اچھی باتوں کو، فخذھا بقوہ پھر فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لیجیے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِھَا اور حکم دیں اپنی قوم کو کہ اس کی اچھی باتیں پکڑ لیں، سَأُورِيكُمْ ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا، دار الفاسقین، دار کہتے ہیں گھر کو، فاسقین نافرمانوں کا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو جہنم دکھا دیا جائے گا ان کا جو گھر ہوگا، دوسرا دنیا کے اندر جو نافرمان قومیں تھیں ان کے بربادی والے گھر یا آثار وہ، فرمایا سَأُورِيكُمْ دار الفاسقین ان قریب تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر دکھاؤں گا، سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو غرور کرتے ہیں، متکبر ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کو جو زمین میں ناحق غرور کرتے پھرتے ہیں پھیر دوں گا، وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھ لیں، کل آیا تمام نشانیوں کو، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیوں کو، لا یؤمنو نہیں ایمان لانے والے پھر بھی، بہا ان پر یا اس پر، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں، سبیل سبیل کہتے ہیں رستے کو، رشد راستی کا یعنی رشد و ہدایت کا، لا یتخذوہ نہیں بنائیں گے اس کو، نہیں پکڑیں گے اس کو، سبیلا اس راستے کو، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر راستے کا رستہ یعنی رشد و ہدایت کا رستہ دیکھ بھی لیں تو اس سے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ رشد و ہدایت کا رستہ دیکھ بھی لیں تب بھی اس سے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی اگر وہ غی کا رستہ دیکھ لیں، غی کہتے ہیں گمراہی کا، یتخذوہ اسے بنا لیں گے، سبیلا رستہ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر گمراہی کے راستے کو وہ دیکھیں تو جھٹ اسے اپنا راستہ، جلدی اپنا راستہ بنا لیں گے، ذَلِكَ یعنی یہ ساری غلط روی، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
اور یہ ساری غلط روی جو ہے، غلط طریقہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے ہمیشہ غفلت برتنے والے ہیں، غفلت برتتے رہے ہیں، غافل رہے ہیں، غفلت برتنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ، اور ملنے کو بھی جھٹلایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور ملنے کو جھٹلایا، آخرت کے، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، حل یجزون، حل نہیں، یجزون، بدلہ پائیں گے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، اسی کا وہ بدلہ پائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے، کہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی ان کا بدلہ پائیں گے، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد وادی سینا میں آباد ہو گئے، انہیں ہر طرح کی آزادی بھی حاصل ہو گئی۔ تو مصر میں ہی دیکھیں، ایک نبی کی شان دیکھیے، اپنی قوم کو بتا دیا تھا جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جامع کتاب دے گا جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ اب وہ کتاب عنایت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو کوہ طور پر طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ یہ مدت پہلے 30 ڈیز بتائی اور پھر 10 کا مزید اضافہ یعنی 40 ڈیز کر دی گئی کہ تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر یاد الہی میں بسر کریں تاکہ ذکر اور فکر سے روح اور قلب کو وہ قوت و توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ بار گراں اٹھا سکیں۔ اولیاء اعظام اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 40 دنوں کا چلہ جو کرتے ہیں اس کی اصل یہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں اپنے بھائی کو خلیفہ بناتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی قوم کی مزاج کا پتہ تھا تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں یہ قوم کے لوگ کوئی فتنہ برپا کریں تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن منصب رسالت میں وہ آپ کے تابع تھے، اس لیے آپ کے حکم کے پابند تھے۔ اور جب 40 ڈیز پورے ہو گئے، ذکر الہی سے قلب و روح میں کلام الہی سننے کی توانائی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اللہ کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ یہاں پہ چند باتیں بھی آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں دیدار کا مشتاق بنا دیا، تو جب عرض کیا میرے رب مجھے جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں، کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ سکوں۔ تو رب کریم نے فرمایا تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اس آیت میں اللہ کا دیدار ممکن ہونے پر جو دلائل ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا بھی تو ناجائز ہوتا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کی علوم، معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ہرگز ایسی دعا نہ کرتے کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتے۔
اور ایک اور بات کہ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہ سکے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دیکھنے کی نفی کی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں. یہ وہ والے پوائنٹ ہیں جو صرف علم والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. پھر رب نے جو فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا. اپنی جگہ پر برقرار رہنا، ٹھہرا رہنا فی نفسی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا ممکن تھا. پھر اگر دیکھا جائے تو پھر اگر ناممکن ہوتا تو قیامت والے دن بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا. اس شخص کے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اس کے رب کو دیکھنے سے مانع ہو. بحوالہ بخاری شریف. اور آپ اور میں تو خوش نصیب ہیں، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. ایک اور بات جو اس آیت، اس پورا جو ہم لوگوں نے رکوع پڑھا اس میں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے اپنے بھائی کو انسٹرکشن کرتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھنا، اپنے بھائی حضرت ہارون کو، کہ میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر بھی رہنا، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بھلائی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارنا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو زمین میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور گناہ گاروں کی ان کے گناہ پر مدد کر کے فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے رب کے اطاعت گزار بندے ہیں ان کے طریقوں کو اختیار کرنا. یہاں پہ مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کہنا تھا وہ حضرت ہارون کے جو پیچھے 7 لوگ تھے نا ان کو بھی کہنا مقصود تھا. سمجھا کے جا رہے تھے نا. تو ہمیں بھی جب کہیں باہر جانا ہو تو اپنے گھر میں کسی کو ذمہ داریاں سونپ کے بھی جانا چاہیے، سمجھا کے بھی جانا چاہیے. جیسے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں پھر بچوں کو بھی سمجھا کے جانا چاہیے، ہے نا. ایسی بات بچوں کے سامنے اکثر مرد کیا کہتے ہیں، اپنی بیویوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسا مراد کیا ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک رہے، ہے نا. ایسی بات. پھر اور جو حکم آیا اس میں ایک بڑا ہی اہم کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یعنی ان کو سمجھنا بھی. پکڑتا کون ہے؟ جو سمجھتا ہے. سمجھنا بھی اور شوق سے جو احکامات اس کے اندر موجود ہیں ان پر عمل کرنا. ایک اور بات جو اس کے اندر تھی کہ تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنا. تورات میں جو احکام مذکور ہے نا ان میں جو زیادہ تر بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تورات میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے. عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کے مقابلے میں بہتر ہے. جیسے فرائض ہوتے اور نوافل ہوتے. نوافل سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن فرض پورے ہوں تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم فرائض کو آسان طریقے سے پورا کریں، اور جو مستحب امور ہیں اور اس کے علاوہ سنت مؤکدہ اور یہ ساری چیزیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کو سمجھیں، جو ہم پہ فرض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں ان کو آسان طریقے سے ادا کریں. اور یہ جو نوافل وغیرہ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. جیسے ہم فرض نماز ہی پڑھتے ہیں تو کیا ہم لوگ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پورے دھیان، پورے الفاظ، سارے جتنے فرائض واجبات ان کو پورا کر کے ساری نماز ادا کرتے ہیں؟ کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تو دھیان کہیں اور ہوتے، اور ورڈنگ کی ادائیگی اور بہت ساری چیزیں مس ہوتی ہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اگر کچھ صحیح اپنی طرف سے کریں، کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالی وہ کور کر لیتے.
ویسے بھی اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. آج کا جو ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ صرف فرض پڑھو اور بس بھاگ جاؤ، نہیں، کچھ ہیں جگہ جہاں پہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت بنا لینا یہ غیر مناسب ہے. اسی طرح سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے. غیر مؤکدہ کو بھی آپ لگاتار نہیں چھوڑا کریں، کجا مؤکدہ کو چھوڑنا. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں ایک اور چیز بھی واضح کر دی کہ آیات الہی کی جان بوجھ کر تکذیب اور ان کی طرف سے دانستہ غفلت اور بے پرواہی انسان کی ابدی شقاوت کا باعث بن جاتی ہے. یہاں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کان کھول کر ہمارا جو اٹل قانون ہے وہ سنیے. تم سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غرور اور نخوت کے نشے میں مخمور ہو کر ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہماری آیات کی طرف توجہ نہ دی، تو ہم نے پھر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لی. اگر تم نے بھی انہی کی روش اختیار کی اور تورات کے جو احکامات ہیں صحیح طور پر اور سب قبول نہ کیے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. اب بنی اسرائیل کے علاوہ امت محمدیہ کو بھی اپنے اس قانون سے جس میں کوئی استثناء نہیں آگاہ کر دیا تاکہ وہ بھی گوش اور ہوش سے ہمارے نبی کی باتیں سنیں، تاکہ وہ گوش ہوش سے دھیان سے توجہ سے ہماری نبی کی باتیں سنیں اور چشمے دل سے محبوب کے اسوہ حسنہ کا مشاہدہ کریں تاکہ وہ اس نعمت عظمی سے کما حقو فائدہ اٹھا سکیں. ایسا نہ ہو کہ اپنے علم و دانش پر اطراء کر میرے رسول کی سنت کو نظر انداز کر دیں. اگر انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ان سے پہلے نافرمان لوگوں کو دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ نیک اعمال کا اچھا اجر قیامت والے دن ملے گا اور اس کے اپوزٹ والوں کو بھی ایسا ہی ملے گا. تو دنیا کے اندر بھی دیکھیں جن لوگ قوموں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا اور اینڈ بھی ان کا کیسا ہوگا. اپنا بھی ذرا محاسبہ کریں، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں جیسے قرآن و سنت ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہم نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے. ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ ہم نے ایک ایک جو بھی کام کیا ہے اس کا ریوارڈ اپنے اللہ سے پانا ہے. بیشتر اس کی کہ آنکھ بند ہو جائے اور کچھ نہ کیا جا سکے. کھلی آنکھوں اللہ سے روابط پختہ کر لیجئے.